الليل الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي السراج المضي والكوكب الدري الصاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات دعائے ذات واجب اور جتنے بات تشریف فرما ہے علم نزل قدم قدم پہ نیکیوں سے سرفراز فرمائے مادر علمی اور کافی عرصے کے بعد یہاں ایک نوبل پیش کرنے کا ایک موقع فراہم کیا استاد بزرگانوں تو دعا ہے کہ خالق علم نزل ہمارے بزرگان کو اللہ اور دورانی عطا فرمائے بہرحال خداوند عالم چونکہ بابرکت ایام ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے سیرت مصطفیٰ آل مصطفیٰ اللہ کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب بات مل کے بلند آواز سے پڑھ دیجیے ذات واجب کا ایک بہترین احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیغمبر ختمی مطلب جیسے نبی عطا فرمائے اور چونکہ ہم خطا کار گنہگار اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا احسان کرنا شمار کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اور خود ذات واجب نے بھی فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کہ اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے صحت نعمت ہے زندگی نعمت ہے اولاد نعمت ہے رزق نعمت ہے گھر نعمت ہے لیکن ان تمام نعمتوں میں سے عظیم نعمت محمد و آل محمد ذوات اہل بیت اطہار عظیم نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے اور بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کی تفسیر میں جہاں اور شارحین نے لکھا وہاں یہ بھی جملہ لکھا ہے کہ نعمت کبریٰ سرکار امیر علیہ السلام کو شمار کیا گیا ہے تو بے حساب نعمتیں ہیں اور یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے کہ اس خالق نے ہم خاطیوں میں ہم گناہگاروں میں مصطفیٰ کو بھیجا والذی بعث فی الامیین اس اللہ نے امیین میں رسول کو بھیجا اور یہاں کچھ امیین کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان پڑھ ہے لیکن امیین کا معنی ان پڑھ نہیں ہے مکے کا نام ام القریٰ ہے تو چونکہ جشن ہے اور گزشتہ 3 شبوں سے مسلسل جشن میں مختلف مقامات پہ صدارت حاضری نوکری تو شاعرانہ انداز میں چونکہ مشاعرے اور ایک شاعرانہ ماحول ہوتا ہے تو امی کا معنی ان پڑھ ہے مسلمانوں ایک شاعر نے بہترین جملہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر امی کا معنی ان پڑھ ہے مسلمانوں اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو نبی کے دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لکھتے ہو ارے لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو اور یہ اس ہفتے کو مراجع نے فقہاء نے علماء نے مرجعیت نے اور ہمارے مرکز نے کہا ہے کہ 12 سے لے کے 17 ربیع الاول تک اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے اور یہ ہمیں افتخار حاصل ہے کہ ہم پاک پیغمبر کا جشن ایک دن نہیں مناتے بلکہ پورا ہفتہ رسول خدا کا ہم جشن مناتے ہیں تو اس میں بھی ایک شاعر نے بہترین انداز سے جملے لکھے کہتے ہیں کہ کرتے ہیں بدعت رسول آپ بھی اور ہم بھی جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے تو فرمائی کرتے ہیں بدعت رسول آپ بھی اور ہم بھی جشن سرکار منانے کا مزہ آتا ہے آپ 12 کو منا لیتے ہیں ہم 17 کو 5 کا فرق تو شروع سے چلا آتا ہے
مزید نوکری کی طرف آ جاؤں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا، دیکھیں یہ اساتذہ کو سبق سنانا ہے ہم نے، باقی جناب سے ہم نے دعا لینی ہے، آپ بزرگان سے ہم نے دعا لینی ہے. ارشاد ربانی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ابھی ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. آدم سے لے کے سرکار دو عالم سے پہلے تک جناب ابراہیم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی کا اللہ نے مختلف انداز سے تعارف کرایا ہے. توجہ فرمائیے کہ میں چند آیات کی جانب بڑھنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جناب آدم کا تذکرہ ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے آدم میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ، جب ملائکہ سے کہا کہ میں نے آدم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی آدم نبی بنے، خلیفہ بنے ہیں، مگر صرف زمین کے لیے. جہاں جہاں زمین کی حدیں تھیں وہاں وہاں آدم کی خلافت رہی. زمین کی حد ختم، آدم کی خلافت ختم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، ان ارسلنا نوحا الی قومہ، حبیب ہم نے نوح کو رسول بنا کے بھیجا ہے، مگر عالمین کے لیے نہیں، اس کی قوم کے لیے. جہاں جہاں حضرت نوح کی قوم تھی وہاں وہاں حضرت نوح کی رسالت رہی. نوح کی قوم کی حدیں ختم، حضرت نوح کی رسالت کا سلسلہ ختم. پھر ایک جگہ اور ارشاد پر تھوڑا بات کھول لیجیے کہ دیکھو ارشاد اور فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. حبیب اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، ابراہیم امتحان سے کامیاب ہو گئے. ہم نے کامیابی کے سلے میں کہا کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں رسول پہلے بنایا، نبی پہلے بنایا ہے، اس کامیابی کے سلے کے طور پہ تاج امامت تیرے سر پہ سجا رہے ہیں. تھوڑا سا میں مجمع کو بیدار بھی کرنا چاہ رہا ہوں، نوکری بھی ہے، میلاد کا ماحول بھی ہے، مسکراتے بھی رہیے. یقین جانے بھائی، یقین کریں اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں ہر ایک نبی کا منصب بھی بتایا، ذمہ داری بھی بتائی ہے، لیکن ابراہیم کو کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا ہے، للناس لوگوں کا امام بنایا ہے. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جو امتحان کے بعد امام بنی ہے، اور کچھ ایسی زبان ہے کہ جو امتحان سے پہلے امام بنے ہیں. ابراہیم امتحان کے بعد امام بنا ہے، میرا مرشد علی امتحان سے پہلے امام بنا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے. یہ حضرت ابراہیم نبی ہیں، رسول ہیں، امام بھی ہیں، مگر صرف لوگوں کے، جہاں لوگ ہیں. یہ نہیں کہا کہ حیوانات کے، جمادات کے، نباتات کے، عرش کے، پھل نہیں، بل صرف کہا جہاں جہاں لوگ ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کی حد جہاں تک تھی ابراہیم کی امامت تھی، لوگوں کی حد ختم ابراہیم کی امامت ختم. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، فرمایا کہ اس وقت تو یاد کریں جب ہم نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری طرف اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ موسیٰ صاحب کتاب ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، فرمایا سب چیزیں ہیں، مگر موسیٰ صرف اپنی قوم کی طرف رسول بن کے آیا ہے. قوم کی حد ختم، حضرت موسیٰ کی رسالت کی حد ختم. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ اَنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیْکُم. فرمایا حبیب اس وقت کو یاد کریں کہ جب ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ سے کہا، عیسیٰ ہم نے تمہیں اپنی قوم کا رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ بطول کا بیٹا ہے، مریم زادہ ہے، بطول زادہ ہے، پھر بھی فرمایا قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا. آدم سے لے کے جناب رسالت ماب سے پہلے تک ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، نوح، سارے نبی کوئی علاقے کا نبی بن کے آیا، کوئی قوم کا نبی بن کے آیا، کوئی لوگوں کا امام بن کے آیا. لیکن آج جس نبی کا جشن منا رہے ہیں اس کے بارے میں ذات واجب نے خود ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا میرا محمد، میرا حبیب عرش والوں کا بھی نبی ہے، فرش والوں کا بھی نبی ہے. محمد والے کچھ چیزیں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہاں اعداد نہیں ہے، یہااں ایک دعا ہے اور بزرگان کو سبق سنانا ہے. چونکہ کافی ایک عرصہ 2003-4 سے ماشاءاللہ یہ ہماری مادر علمی رہی ہے، اس کے بعد پوری دنیا میں، پورے ملک میں جہاں جہاں بھی موقع مل رہا ہے حالتیں پیش ہو رہی ہیں. تو یعنی ذات مصطفیٰ کو سمجھا جائے. اللہ نے یعنی کائنات میں عظیم نبی بنایا ہے، اور یقین جانیے گا کہ اس نبی کی شان ہم کیا بیان کریں کہ جس کی شان کے قصیدے میں پورا قرآن نازل ہوا ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی شان کا قصیدہ ہے.
اور اگر کہیں اب چونکہ گھر ہے میں چونکہ مادر علمی ہے تو زیادہ آیتیں نہیں پڑھ رہے. اللہ نے سورہ مزمل میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا. اس سے پہلے میں جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے انبیاء کو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم یا عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ، یعنی اللہ نے ان انبیاء کا نام لے کے پکارا ہے. لیکن جب مصطفیٰ کو بلایا نا، کبھی کہا یاسین، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا مزمل، کبھی کہا مدثر. اور اس میں تھوڑا سا لطف لیجیے گا، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والا. بہت پیارا جملہ ہے. سورہ 29ویں پارے کی سورہ ہے یہ سورہ مزمل. اے کالی کملی والا قم اللیل الا قلیلا، عبادت کم کیا کر باہر کے ساتھ حصے کو نہیں چھوڑتے ہیں. پھر اللہ نے سورہ مبارکہ مدثر میں بھی مصطفیٰ کا تذکرہ فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر والے. یہاں مجمع کو بیدار کرنے کے لیے جب ہم باہر نوکری پیش کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ مزمل سرکار دو عالم کا القاب ہے. مدثر بھی دنیا کو مزمل کی یاد رہ گئی. توجہ فرمائیے گا، یعنی کالی کملی والا. اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دیکھ کے ہمارے برادران اسلامی ہماری طرح آ رہے ہیں جناب، اور ربیع الاول کو نظریات بھی بنا رہے ہیں، سبیلیں بھی لگا رہے ہیں. اب چند سال پہلے جناب وہ ناکا اونٹ بھی بنا رہے تھے. اس سال تو پاک پیغمبر کے ذوالجلال کی شبی بھی بنائی ہے. توجہ فرمائیے، پاک پیغمبر کا علم اٹھا رہے ہیں. تو کسی شاعر نے کہا اس کے سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں. ماحول بنائیے نا تھوڑا سا، اس کے سرور کے طلبگار نظر آتے ہیں. پھر سے محمد کے وفادار نظر آتے ہیں. سال بھر جو روکتے ہیں علم سے، ہمیں آج بھی وہ علمدار نظر آتے ہیں. تو یعنی یہ یا ایھا المزمل، اے کملی والا. نعتوں میں کملی، اٹھتے ہوئے کملی، بیٹھتے ہوئے کملی، درس میں کملی، مسجد میں کملی، محراب میں کملی، ہر جگہ کملی کا تذکرہ ہے. ہم حافظان قرآن سے یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ یا ایھا المزمل، اے کملی والا، تو اسی بارے میں اگلی سورہ ہے یا ایھا المدثر، اے چادر والا. دنیا کو کملی یاد رہ گئی، چادر کو کیوں بھلا دیا ہے؟ تھوڑا توجہ فرمائیے. کملی تو یاد رہی ہے، چادر کو کیوں بھلا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس لیے کہ جب کملی کا نام لیتے ہیں تو کملی میں اکیلا رسول نظر آتا ہے. ارے چادر کا نام لیتے ہیں تو چار اور بھی نظر آتے ہیں. سلام بھی دیجئے محمد و آل محمد. یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے. یا ایھا المدثر، اے چادر والے. اب اس میں جو کہ جتنا ٹائم ہے اس ٹائم کے دائرے میں رہتے ہوئے میں نے نوکری پیش کرنی ہے. اللہ نے رسول اللہ کا سایہ ہی نہیں بنایا. توجہ فرمائیے گا، یہ تاریخ میں موجود ہے، روایات میں موجود ہے کہ پاک پیغمبر کا اللہ نے سایہ ہی نہیں بنایا. توجہ فرمائیے گا، میں یوں کہتا ہوں کہ بے سایہ نبی کے سر پہ جب زہرا کی چادر کا سایہ ہوا نا، توجہ فرمائیے کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں تو جب یعنی جس ہستی کی چادر کے سائے سے مصطفیٰ کو شفا ملے اس ہستی کو زہرا کہتے ہیں. اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا. اچھا کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مصطفیٰ کا بھی سایہ نہیں ہے اور گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں. کئی دفعہ پر ہم نے بھی جا کے دیکھا ہے کہ ہمیں بھی سایہ نظر نہیں آیا. بلڈنگ کا ہے جو بھی ہے، اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ سایہ کبھی آگے چلتا ہے، سایہ کبھی پیچھے چلتا ہے. توجہ فرمائیے گا. بلکہ میں خطابت کے انداز میں کہنا چاہتا ہوں، ممکن ہے توحید کو گوارا نہ ہوا ہو، میرے محمد کا سایہ میرے محمد کے آگے کیوں ہو جائے؟ نہیں توجہ نہیں فرمایا. اچھا ایک اور بھی جملہ ہے کہ سایہ صاحب سایہ کے مثل ہوتا ہے برابر. یعنی جو ہم حرکت کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائیں صاحب وہی حرکت ہوتی ہے، چلے وہی حرکت، قد قامت وہی ہے. یعنی صاحب سایہ کے مثل ہوتا ہے سایہ، سایہ صاحب سایہ کے برابر ہوتا ہے. توحید نے گوارا نہ کیا کہ میرے محمد کا سایہ محمد کے برابر ہو جائے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب سایہ برابر نہیں ہو سکتا تو پھر ہم سایہ برابر کہاں سے ہو جائے؟ اللہ نے مصطفیٰ کا سایہ ہی نہیں بنایا. ذات واجب نے ایسا ہمیں نبی عطا کیا ہے جو کمال ہی کمال ہے. ایک میں جملہ کرتا جاؤں، میں پہلے بھی کر چکا ہوں انتہائی معتبر انداز سے کہ میں مادر علمی میں سبق سنا رہا ہوں. تو میں جب کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جس کی چال معجزہ
جس کے حال معجزہ، جس کے بال بھی معجزہ. دیکھیں میلاد کے جملے آخر میں نے پڑھنے ہیں، جبکہ وہ سب توصیف لے آئیں گے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے نبی عطا کیا جس کا حال معجزہ ہے. توجہ رکھیے گا، نبی کی ولادت بھی معجزہ، جس کی چال معجزہ ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ خود فرماتی ہیں کہ میں اپنے محل کی بالائی منزل میں تشریف فرما تھی. ورقہ بن نوفل صاحب بیٹھا ہوا ہے. بی بی نے آسمان کی جانب دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا چل رہا ہے. تو دیکھ کے کہتی ہے بھائی اگر بادل چل رہا ہے تو لگتا ہے کہ آمنہ کا لال بھی چل رہا ہے. مصطفیٰ پہ بادل کا سایہ رہتا تھا. یعنی نبی کی چال بھی معجزہ ہے. میں نے کہا نبی کا حال بھی معجزہ ہے. اس کے بعد میں نے ایک اشیاء پڑھائی حقیقت محمدی کے اوپر میراج کیا کہ نبی کی چال معجزہ، نبی کا حال معجزہ ہے. اور نبی کا حال معجزہ ہے، نبی کا لعاب بھی معجزہ ہے. اور یہ فرمائیے گا لوگ دوڑے ہوئے ہیں جابر بن عبد الانصاری کے بارے میں روایت، یا رسول اللہ ہم نے کنواں کھدوایا ہے، پانی کڑوا نکلا ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک جام بھر کے لائیے. ایک جام بھر کے لے آئے. نبی چھکے وطفل فیہ، نبی نے اس میں اپنا لعاب ڈالا. کیا کرے؟ سرکار نے فرمایا چلے جاؤ پانی بھی ملا دو، وہ جو کڑواہٹ ہے مٹھاس میں بدل جائے. تو نے فرمایا نبی کی لعاب جو ہے جب وہ ڈالا گیا پھر جو ڈول باہر نکلا اتنا شہد میٹھا نہیں تھا جتنا پانی میٹھا تھا. اب یہ جو میرے پیپر جو نوجوان تشریف فرما ہے میں ان سے مزید توجہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا ہے؟ پانی کی تاثیر کو بدل دیا ہے. پانی کی تاثیر کو بدل دیا ہے. یعنی مشکل تھی، کڑوا پانی نکلا، زر کثیر خرچ ہوئی ہے، ٹائم خرچ ہوا ہے، لوگوں نے کھدوائی کی ہے، پانی کڑوا نکلا ہے، مشکل ہے. میں کہتا ہوں جس کا لعاب اتنی مشکل کشا ہو، اللہ جانے اس کا خون علی کتنا مشکل کشا ہوگا. نبی کی چال معجزہ ہے، نبی کا حال معجزہ ہے، نبی کے بال بھی معجزہ ہے. اور فرمائی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میرے امام کا دور ہے اور باہر مامون کے دربار کے باہر کسی نے صدا دی کوئی ہے جو نبی کے بال خرید کرے. تو کسی نے کہا کہ اے مامون وہ باہر بندے جا رہا ہے، وہ بال نبی کی بیچ رہا ہے. اس نے کہا میرے دربار میں لے آئیے. دربار میں بلائے، کیا ہے؟ کہا مصطفیٰ کے بال، بال مبارک مصطفیٰ. اس نے کہا دیکھیں اس کی قیمت کہیے. کہا کہ قیمت چونکہ مصطفیٰ کے بال ہے تو میں شاہی مزاج کے مطابق اور اپنے تقاضے کے مطابق میں قیمت ہوں. تو انہوں نے کہا دیکھیں پہلے تو چیک کرنا پڑے گا کہ یہ بال اصلی ہیں یا نقلی ہیں. تو توجہ رکھیے. اس نے کہا میرے پاس بال ہے. یہاں کمپنی میں بیدار کرنے کہتے ہیں جب کہا نا کہ میرے پاس بال ہے تو مامون نے کہا تیرے پاس نبی کے بال ہیں، میرے پاس نبی کی آل ہے. امام رضا امام کو زحمت دی گئی، امام تشریف فرماؤ. امام کے ہاتھوں میں بال ہے اور یہ انتہائی محظوظ ہوں گے، دعا دیں گے انشاءاللہ. چونکہ میں مادر علمی میں عرض کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں، نوکری پیش کر رہا ہوں. امام کے ہاتھوں پہ بال آئے. سمجھانے کے لیے جب ہم پڑھتے ہیں امام کے ہاتھوں پہ 8 بال آئے. 8 بال جب آئے امام نے دیکھا. میرے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں ان میں کچھ ہمارے ہیں کچھ ہمارے نہیں ہیں. تو جو کچھ ہمارے ہیں کچھ ہمارے نہیں ہیں. مولا کتنے آپ کے ہیں؟ توجہ فرمائیے گا. یہاں تھوڑا سا ایک انداز خطابت میں ہم نوکری پیش کرتے ہیں. میرے امام نے 2 بال اٹھائے، دائیں رکھ دیے، کہا یہ ہمارے میرے نانا کے. ایک بائیں رکھ دیا، کہا یہ ہمارا نہیں. پھر 2 اٹھائے، پھر رکھ دیے، کہا یہ 2 ہمارے. پھر ایک اٹھایا، بائیں رکھ دیا، کہا یہ ہمارا نہیں. 4 ادھر آ گئے، 2 ادھر آ گئے، باقی 2 بچے. ایک امام نے دائیں رکھ دیا. تھوڑا توجہ فرمائیے گا، دعا دیجیے گا. ایک 2 طرف رکھ دیا. میرے امام نے فرمایا یہ 5 ہمارے ہیں، یہ 3 ہمارے نہیں ہیں. فرمائیے گا سلوات بھیجیے بولا دوا سے. میرے امام نے فرمایا یہ 5 ہمارے ہیں بال، یہ 3 ہمارے نہیں ہیں. مامون بھی بڑا مزہ لیتا تھا. اس نے کہا مولا یہ بتائیے 5 آپ کے نانا کے ہیں، ساخت ایک ہے، لمبائی ایک ہے، کلر ایک ہے، آپ نے کیسے پہچانا؟ مولا نے فرمایا ہم آل ہیں. مولا یہ پھر بھی پتا چلے گا کہ یہ واقعی آپ کے نانا کے یہ ہیں اور یہ نہیں ہے. امام نے فرمایا آگ روشن کرے. آگ روشن کی گئی. اب تھوڑا سا یہاں بھی دیکھیں تولد تبرد تو ساتھ چلنا چاہیے نا ہے. کوئی امام نے فرمایا پہلے امام نے تینوں کو ڈالا، جاتے ہی جل گئے. امام نے 5 کو ڈالا، انہوں نے جا کے آگ بجھائی.
نبی کے بال معجزہ ہیں، اس نبی کی آل بھی نہیں معجزہ ہوگی. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد کی ذات اللہ. اللہ نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک جو نبی عطا فرمایا ہے وہ معجزہ ہی معجزہ ہے. جس کا انگ انگ معجزہ ہے، جس کی چال معجزہ ہے، جس کا حال معجزہ ہے، جس کی اولاد معجزہ ہے. ہم نے آپ کو نبی عطا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو مصطفیٰ جیسا نبی ہے. ایک صلاح بھیجے محمد والے محمد. اب میں درمیان میں عرض کیا تھا کہ ایک بے سایہ نبی کے سر پہ زہرا کی چادر کا سایہ ہوا. تو یہاں بھی ایک علمی نقطہ جناب کی بارگاہ میں پیش کرتے چلیں کہ جب پنجے تن چادر کی سا کے نیچے آئے، وہ جو نبی کی بیٹی کی چادر تھی، نبی خود تشریف فرما ہے، تو خود جب آئے اللہ نے آیت تطہیر نازل کی. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، یہ اللہ نے آیت تطہیر نازل کی ہے. یعنی چادر کے سا کے نیچے یہ ہستیاں آرام فرما رہی ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہم پھر بھی کہتے ہیں جب ہمیں کہا جائے گا کہ آپ مصطفیٰ سنائیں، جب ہم نبی سنائیں گے تو نبی کے بابا کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم نبی کے پالنے والے کفیل جناب ابو طالب کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی سنائیں گے تو نبی کی والدہ جناب آمنہ بنت وہب کا ذکر بھی کریں گے. جب ہم نبی سنائیں گے تو ہم نبی کے رہنے والے شہر مکہ کا بھی ذکر کریں گے. میرے دوستو جب ہم نبی سنائیں گے تو ہم اس وقت یہ سنائیں گے کہ کون نبی کو اٹھاتا رہا، کن کو نبی اٹھاتا رہا. تو نے فرمائی جب ہم نبی کا تذکرہ کریں گے تو ہم نبی کا ذکر کرتے ہوئے ہم اشیر بھی سنائیں گے، غدیر بھی سنائیں گے. نہیں توجہ نہیں فرمائی. میں پھر آج کرتا ہوں کہ جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو ہم نبی کے وفادار بھی بتائیں گے، نبی کے غدار بھی بتائیں گے. آپ کی توجہ نہیں، آپ کہتے ہیں سنیں. تو فرمائی جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو ہم یہ دنیا کو بتائیں گے کہ وہ کون تھے جن کو نبی اپنے پاس بٹھاتے رہے، اور وہ کون تھے جن کو بیٹھے بٹھاؤ کو بھگاتے رہے. ایک درود بھیجے. نبی کا ذکر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے مولا علی کو بھی بتانا ہے کہ کس کا ہاتھ پکڑ کے نبی اعلان کر کے چلے گئے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے. سر سے لے کے پاؤں تک جس کی ذات معجزہ ہی معجزہ ہے. ابھی شکم بادر میں ہے سرکار دو عالم جناب آمنہ بنت وہب کی شکم میں ہے. جناب وہب دروازے پہ آئے تو دروازے کا کمرے کا دروازہ بند تھا. ایسے لگا کہ جیسے بیوی کسی سے محو گفتگو ہے. سرکار رک کے دستک دی. جناب آمنہ بنت وہب نے دروازہ کھولا، دیکھا تو کوئی نہیں سوائے بیوی. سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بیٹی کس سے بات کر رہی تھی؟ کہ بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے نا، میرے شکم میں جو بچہ ہے، جب میں پریشان ہوتی ہوں مجھے کہتے ہیں امی جان پریشان نہ ہو، مجھے آنے تو دیں، میں عالمین کا نبی بن گیا. اللہ نے رحمت للعالمین جیسا ہمیں نبی عطا فرمایا. توجہ رکھیے گا. یہاں جب بیوی کے صلاح بھیجے محمد والے محمد تاریخ تبری کو دیکھیں، سوانح حیات آل محمد کو دیکھیں، طارق القائم صاحب کی سیرت النبوی کو دیکھیں. درباری صاحب نے بڑا مواد لکھا ہے، انسائکلوپیڈیا ہے جس اللہ دباب کے اوپر سیرت نبوی کا. یہ لکھتے ہیں کہ جب بیوی کا آنکھ دھونے لگا تو بیوی نے پیغام بھیجا خدیجہ الکبریٰ نے. یقین جانے ہر نبی کی زوجہ قابل احترام ہے سوائے خدیجہ الکبریٰ کے. فرماتے ہر بی بی خود زوجہ بننے آئی، بی بی کے دروازے پہ نبی خود دولہا بن کے گئے. رسالت امام. اور بی بی نے امتحان کہیں یا اس کو معجزہ کہیں. جب سرکار دو عالم کو پیشکش کی کہ اے محمد عربی آپ میرے تاجر بن کے جائیں تجارت کے لیے. سرکار نے فرمایا چچا اجازت دیں گے تو. جناب ابو طالب کے پاس چچا جان ملکۃ العرب نے مجھے اپنا ایک تاجر بنانے کے لیے پیشکش کی ہے. تو سرکار نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ ہاں کر دیتے. ہاں کر دی. تیاری شروع ہوئی، پورا قافلہ تیار ہو رہا ہے. یہ بہرحال جتنے نوجوان طلباء علماء تشریف فرما ہے، میں پھر بھی عرض کر رہا ہوں کہ میں پھر سبق سنا رہا ہوں. جب سامنے سارے قافلہ تیار ہو گیا، رسالت امام کے لیے ایک الگ اونٹ تیار تھا. اور یہ ایسا اونٹ تھا تاریخ نے لکھا جس نے کبھی اپنی کوہان پہ کسی کو سوار نہیں ہونے دیا تھا. توجہ فرمائیے گا، نصیر بھائی توجہ رکھیے گا. کسی نے سوار نہیں ہونے دیا تھا.
جب پیغمبر چونکہ جانتی تھی بی بی کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے انسان تو انسان حیوان بھی پہچان جائے، وہی اونٹ کھول کے لائے. جو بھی پہلے کوئی سوال ہونے لگتا تھا یہ بڑبڑاتا، منہ سے جھاگ نکالتا، لوگ پیچھے ہٹ جاتے. تاجر نہیں بھی ہم اس پہ سوال نہیں ہوں گے، لیکن یقین کیجیے گا کہ جیسے پیغمبر کے سامنے سے کھول کے لائے تو ہم نے بہت بڑے مجمع میں نوکری پیش کی ہے. دنیا کی نگاہیں اونٹ پہ ہیں، اونٹ کی نگاہیں قدم مصطفیٰ پہ. پیغمبر کے قدموں پہ نگاہ ہے. ایسے جیسے قریب آتا گیا سر جھکتا گیا، جیسے کہ نوکر اپنے آقا کے سامنے سر جھکاتا ہے. راوی کہتے قریب تھا کہ اپنا سر مصطفیٰ کی قدموں میں رکھ دیتا. نبی نے ہاتھ پھیر کے کہا ہے، یا بہترین دوبارہ خطابت کر رہا ہوں، ہاتھ پھیر کے فرمایا نبی نے، اے حیوان خدا تیری مال کے اعتراض کر رہی ہے، شکوہ کر رہی ہے، گلہ کر رہی ہے کہ تو نے آج تک اپنی گوہان پہ کسی کو ثواب نہیں ہونے دیا ہے. خدا کی قسم تھوڑا سا ماحول بنائے گا، جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا کہ آپ نے ثواب نہیں ہونے دیا ہے. دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی مر نہ جاتا، جہاں نبی بیٹھے وہاں کوئی غیر بیٹھے. حیوان ہے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ جہاں نبی بیٹھے، تو یہی ہے کہ جب نبی کی مسند پہ حیوان کہہ رہا ہے کسی غیر کو بٹھانا عدل کے تقاضا کے خلاف ہے. اللہ نے اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب تعارف کرایا، اسمہ احمدہ، فرمایا اس کا نام ہم نے احمد رکھا ہے. آسمانوں میں احمد، تو یہ فرمائیے گا. پھر فرمایا خالق کائنات، ایک یہاں خلافت کا انداز ہے. خالق کائنات جب آپ پیغمبر عالم نور میں تھے تو کہہ لیں گے خالق کائنات نے اس مصطفیٰ کو ایک عظیم رتبہ عطا کیا. اب حدیث قدسی کے جملے ہیں کہ کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے سوچا کہ میں پہچانا جاؤں، اے محمد میں نے اپنی پہچان کا ذریعہ تجھے خلق کیا. دیکھیں یہاں مثلا خوراک سامنے موجود ہو، کوئی کھانے والا نہ ہو تو خوراک بیکار ہے. یعنی کوئی ہوگا تو وہ خلق، یقین جانے یعنی خالق جب ہی کہا جائے گا، کوئی خالق ہوگا تو خالق کہلایا جائے گا. تو جو فرمائیے گا یعنی جس کو سجدہ کیا جائے پہلے مسجود ہوگا تو ساجد کوئی سجدہ کرنے والا ہوگا. اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیا تو خالق کہلائے. اللہ نے جب خلق کیا ہے تو خالق کہلائے. پیغمبر نے سجدہ کیا ہے تو مسجود. تو جو فرمائیے گا یعنی پیغمبر نے رزق کھایا ہے تو یعنی اللہ راضی کہلایا ہے. پوری کائنات اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے خلق کی ہے. ابھی ہم نے تجھے خلق کیا ہے. راوی کہتا ہے کہ جب وہاں تھا تو وہاں اللہ جو ہے یہ آل محمد کا نور، محمد کا نور جو ہے وہاں میں رہے حمد کرنے والا، اور اللہ محمود تھا. جب دنیا میں بھیجا ہے تو اسے محمد بنا دیا ہے، خود محمود ہو گیا ہے. سوال کریں علماء موجود ہیں بھئی ہم محمود حمد کیا گیا، توجہ فرمائیے گا محمد بہت زیادہ حمد کیا گیا. یعنی جس کی حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں، محمود کہتے ہیں، اور جس کی زیادہ حمد کی جائے اسے محمد کہتے ہیں. حالانکہ خالق کی زیادہ حمد ہوتی ہے، اللہ کا نام ہونا چاہیے محمد، اس کا نام ہونا چاہیے محمد. فرما نہیں جس کی پوری کائنات حمد کرے اسے خالق کہتے ہیں، وہ خالق جس کی حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. سلوات پڑھیے گا بلند آواز سے محمد والا. ادھر پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھا. لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر کے دور میں معجزے نہیں ہوئے. معجزے ہی معجزے ہوئے. پیغمبر کے دور میں پیغمبر نے دنیا میں قدم رکھا. فرماتے فارس کا آتش کدہ جہاں 2000 سال سے آگ روشن تھی، آگ بجھ گئی. توجہ فرمائیے گا شیطانوں کا فلک کے چہروں سے آگے آنا جانا بند ہو گیا. توجہ فرمائیے ایسو کسرا کے کنگرے گر گئے، بت نیچے آ گئے. چونکہ پیغمبر دنیا میں آیا ہے، جب پیغمبر دنیا میں آئے تو معجزات ہی معجزات ہیں. جناب آمنہ بنت وہب فرماتی ہے کہ جب میرے بیٹے نے دنیا میں قدم رکھا میں نے مکے میں بیٹھ کے شام کے محلات دیکھے ہیں. اب اتنی ایک صلوات پڑھے محمد والے ذرا ایک بلند تر صلوات دیا کر دیں محمد. ایک علماء عامہ کی روایت سنا رہے ہیں، حالانکہ ہمارے یہاں تو ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ معصوم کسی کافر کا دودھ نہیں پیتا ہے، لیکن کچھ لوگوں نے جناب حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہماری کتب میں بھی موجود ہے
حلیمہ سعدیہ. اور انہوں نے لکھا، علماء عامہ نے لکھا کہ جب حلیمہ سعدیہ آئیں نا مکے میں، اور عرب میں ایک روایت تھا کہ دیہات سے عورتیں گاؤں سے چل کے شہر کو آتی، بچے لیتی اور دودھ پلاتی، مجرد لیتی، اور عورتیں بھی سوار ہو کے آئیں. اور بیوی کے بارے میں بھی علماء عامہ نے لکھا کہ وہ بھی سوار ہو کے آئے. اور عورتوں کی سواری تیز رفتار، بیوی کی سواری لاغر کمزور. اور عورتیں پہلے پہنچیں، بیوی بعد میں پہنچی. اور عورتوں کے حصے میں امیروں کے بچے آئے، بیوی کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. پیغمبر بیوی کے حصے میں عبداللہ کا یتیم آیا. اور لے کے جو چلی ہے، اور عورتیں بھی واپس چلی، یہ بیوی بھی واپس چلی. یہاں پاک پیغمبر کے فضائل کے انتہائی سمندر ہے. اور عورتیں بھی واپس، بیوی بھی واپس. بیوی کی جو سواری تھی نا، جیسے ہی بیوی نے قدم رکھا سواری پہ، سواری تندرست ہو گئی. لاغر تھی، بیمار تھی، نحیف تھی، کمزور تھی، صحت مند ہو گئی. خود ہی سوال لکھا، خود ہی جواب لکھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ سواری کو پتہ چل گیا تھا میرے اوپر نبی سوار ہے. سواری کو پتہ چل گیا تھا میرے اوپر کون سوار ہے؟ نبی سوار ہے. اب سواری گدھا ہے، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گدھے کو پتہ چل جاتا ہے نبی سوار ہے، نبی کو 40 سال کے بعد پتہ چلتا ہے میں نبی بنائے گا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا جناب عیسیٰ کا جب تذکرہ فرمایا ہے، عیسیٰ کو لے کے جناب مریم آئی ہے گھر پہ، تو لوگوں نے اعتراض شروع کر دیا ہے، مریم نہ تیرا بابا ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرا خاندان ایسا تھا، تیری شادی ہوئی نہیں ہے، شوہر تیرا ہے نہیں، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ قرآن کہتا ہے فاشارت الیہ، بیوی نے بچے کی طرف اشارہ کیا ہے. تو دیکھ کر کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اسے کیسے بولے جو جھولے میں سے ہوا ہے؟ اسے پتہ نہیں ہے کہ جھولے میں نہ بولنے والے اور ہوتے ہیں، بولنے والے اور ہوتے ہیں. کیسے کلام کریں؟ تو جناب عیسیٰ نے خود کلام کیا، انی عبداللہ اعطانی الکتاب وجعلنی نبیا. 3 جملے ظاہراً عیسیٰ اپنے بیان کر رہا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ منوا رہا ہے. انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یعنی بتا رہے ہیں کہ میں ابن اللہ نہیں، عبداللہ، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کا بندہ. اعطانی الکتاب، میں کتاب لے کے آیا ہوں. توجہ فرمائیے کہ سارے نبی کتاب لے کے آئے، جو جتنے صاحب کتاب ہے کتاب لے کے آئے. مصطفیٰ کے لیے کتاب جبریل لایا ہے. تو یہ پرانے بزرگان کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کے لیے یہ ایک عظیم شان ہے نبی کی، سارے نبی کتابیں خود لائے، مصطفیٰ کتاب اس کی جبریل لایا. اس لیے کہ غریبوں کے بچے بستہ خود لے کے جاتے ہیں، امیروں کے بچے بستہ نوکر لے کے جاتے ہیں. ایک سلمان بھیجے محمد والے محمد بلند جعلنی نبیا، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے. عیسیٰ جزوی نبی ہے، عیسیٰ رسول اللہ کو امتی نبی ہے، عیسیٰ چھوٹا نبی ہے، مصطفیٰ بڑا نبی ہے. چھوٹا نبی کہہ رہا ہے کہ میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں، کہ مصطفیٰ کو 40 سال کے بعد نبی بنایا گیا ہے. نہیں، یہاں ایک بزرگان کا جملہ ہے، استاد العلماء کا جملہ ہے. وہ کہتے تھے کہ پہلے شخصیت بنوائی جاتی ہے، بعد میں عمل بنایا جاتا ہے. 40 سال تک مصطفیٰ نے دین پھیلایا ہے، دین سمجھایا ہے. میرا دل دکھے گا جو میرا خاموش رہے گا. 40 سال تک پیغمبر نے دین پھیلایا ہے، تلوار سے نہیں، کردار سے. پیغمبر نے کردار سے دین پھیلایا. اب علماء عامہ کی روایت میں کمپلیٹ کر لوں، اس کے بعد تقریباً سے تمام کر دیں کہ اب لے کے جو چلی ہے بیوی، سواری کو پتہ چل گیا تھا میرے اوپر نبی سوار. گھر میں پہنچی، ایک قدم سواری کا اندر ہے، ایک قدم باہر ہے. جیسے گھر میں گئی، دیکھا تو کھجور پہ کھجوریں لگ گئی. گھر آئی، دیکھا تو جو اثاثے کی ایک پوٹلی ہوتی تھی کھجور کے پتوں سے بنی، دیکھا اس میں پیسے آ گئے، بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا. تھوڑا توجہ فرمائیے گا، روایت علماء عامہ کی ہے. کہنے لگے کہ بیوی لے کے آئی ہے گھر میں، گھر تو تھا، پیسہ نہ تھا، کھجور کا درخت تو تھا مگر کھجوریں لگی ہوئی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، بکری تھی، تھنوں میں دودھ نہیں تھا. پیغمبر کو لے کے آئی ہے. یہ مصطفیٰ کی عظمت کا صدقہ ہے کہ لے کے آئی تو ایک قدم اندر سواری کا، ایک قدم باہر ہے. دیکھا کھجور پہ کھجوریں لگ گئی، دیکھا تو بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، دیکھا تو گھر میں پیسہ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد حلیمہ سعدیہ سے لینے نہیں آیا، حلیمہ کو دینے آیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. حبیب، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. ہم نے کہا کہ جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو ہم نبی کی بیٹی جناب زہرا کو بھی پڑھیں گے.
جب ہم نبی کا ذکر کریں گے تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ نبی قرآن کی آیت کے ذمہ میں بتا گئے کہ میرا بیٹا کون ہے، میرا نفس کون ہے، میری بیٹی کون ہے. تو مجھے فرمائیے فَقُلْ تَعَالَوْا، بس آخری آیت ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. آپ فرماتے 3 دن تک پیغمبر نجران کے عیسائیوں کو تورات پیش کرتے رہے، زبور پیش کرتے رہے، انجیل پیش کرتے رہے، جب کوئی چیز کامیاب نہ ہوئی اللہ توحید ہے کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی نساء کو لے آؤ، ہم اپنے نساء کو لے آتے ہیں، تم اپنی مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں. ثم نبتہل، پھر کردار کا موازنہ کرتے ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. سادے لفظ میں یوں کہتے ہیں کہ پاک پیغمبر 15-20 حوالات ہیں کہ پیغمبر کی ایک بیٹیوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے، آیت مباہلہ بھی ہے، سورہ نحل کی آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ. تو پیغمبر کے در چلے اور زہرا کے دروازے پہ آئے. بلکہ میں یوں سادے لفظوں میں ہم پنجاب میں پڑھتے ہیں کہ جب علی و بدر کے دروازے کی جانب چلے نا، اللہ نے فرمایا محمد انہیں بلا جن کے بغیر نہ تیرا گزارا ہے نہ میرا گزارا ہے. اہل بیت کے در پہ آئے، یا علی تیار ہو جائے، حسن تیار ہو جائیے، جی نانا جان، جی بابا جان تیار. اب بیٹی آئی، سر پہ ہاتھ رکھا، طیبہ طاہرہ رضیہ زکیہ مرضیہ محدثہ حورا امسیہ، آئے بطول بیٹی تیار ہو جائے. کہاں چلنا ہے؟ کہاں مباہلے پہ چلنا ہے؟ کہا بابا آپ جا رہے ہیں، میرا شوہر جا رہا ہے، میری جوڑی جا رہی ہے، اگر میں جاؤں تو نبی فرماتے زہرا جیسے قرآن ہمارے بغیر نامکمل ہے ویسے ہم تیرے بغیر نامکمل ہیں. لے کے جو چلے ہیں سارے جملے مباہلے کے میں نے چھوڑ دیے ہیں. میں نے کہا اگر ہم محمد پڑھیں گے تو محمد کی آل کو بھی ہم پڑھیں گے. پیغمبر نے کیا کیا؟ حسین کو اٹھائے سینے سے لگائے، حسن کو انگلی پکڑائی. آیت کا دعویٰ یہ ہے اس میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے گفتگو کی جا سکتی ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے کہے آئیے ہم مباہلہ کرتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے آؤ. بیٹوں کی جگہ پہ حسنین گئے. لفظ نساء پہ میں تھوڑا بولنا چاہ رہا ہوں کہ لفظ نساء کا ترجمہ خطابت کے انداز میں ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ نساء کا ترجمہ عورت نہیں ہے. اور میں کرام کی نگری موجود ہے، میرے بزرگان جن کی دعاؤں کے سلسلے میں ہم پوری دنیا میں پورے پاکستان میں نوکری پیش کر رہے ہیں، تو لفظ نساء کا ترجمہ قرینے کا محتاج ہے. 3 آیتیں ہیں، آیت 3 پر ہے، ترجمہ بتاتے ہیں. اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے باپ کا تو لفظ نساء کا ترجمہ ہے بیٹی. اور اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے شوہر کا تو لفظ نساء کا ترجمہ ہوگا بیوی. اور اگر لفظ نساء سے پہلے ذکر ہو رہا ہے اولاد کا تو لفظ نساء کا ترجمہ ہوگا ماں. یعنی ہر جگہ لفظ نساء کا ترجمہ ایک نہیں ہے، قرینے کا محتاج ہے. اور میں یہ نوکری پیش کر رہا ہوں آل محمد کی بارگاہ میں کہ اگر بنو ہاشم کے خاندان کی کوئی اور عورت بھی ہوتی، پاک پیغمبر میدان مباہلہ، تھوڑا سمجھا رہیے گا، پاک پیغمبر میدان مباہلہ میں اسے بھی لے کے نہیں جا سکتے تھے. اس لیے کہ 3 ہستیاں جا رہے، نبی جا رہے ہیں، علی جا رہے ہیں، حسنین جا رہے ہیں. ایسی بیوی جائے جو محمد کی بیٹی بن کے جائے، علی کی زوجہ بن کے جائے، حسنین کی ماں بن کے جائے. بس آیت کا آخری حصہ نبی جب لے کے چلے جن کے لاکھ پادری دیکھو، اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ نے مباہلہ نہیں کرنا. تو مجھے رکھیے قرآن کہتے ہیں اگر قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن آپ قرآن کریم کو کسی پہاڑ پہ رکھیں، آپ دیکھیں کوئی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے نہیں. ہاں یہ ہے کہ جہاں وارث قرآن کے پاؤں آتے ہیں نا، چاہے وہ نیشا پور میں آئیں چاہے وہ حیدرآباد میں آئیں، ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے محمد کے رسول. بس آخری جملہ ہے، یہ جملہ تو اللہ تبارک دونوں سے مل کے جو ہے ہمارے ایمان مکمل ہوتا ہے. اب جب نبی لے کے چلے تو آیت کا تیور کیا ہے؟ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اس کے بعد بھی نوجوان نعرہ سننا چاہتا ہوں کہ جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. خدا کی قسم نجران کے عیسائی مباہلہ ہار گئے، آل محمد مباہلہ جیت گئے. اللہ نے لعنت نہیں بھیجی ہے. کوئی سوال کرے کہ ذات واجب کیوں نہیں بھیجی ہے؟ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا اس لیے کہ جو آل محمد کے سامنے آ کے پیچھے ہٹ جائیں وہ رحمت اللہ ہوتے ہیں، جو ٹکرا جائیں وہ لعنت اللہ ہوتے ہیں.
सलाम भेजे मोहम्मद वाले पर। और अभी हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आयतुल्लाह सैयद हाफिज रियाद हुसैन नदवी मदजिल्लाहुल आली की तशरीफ फरमा है, तो वो खिताब भी फरमाएंगे और आपके हक में मेरे हक में दुआ भी फरमाएंगे। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ दीजिए।